حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کی سب سے انوکھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت کسی ایک ملک یا سلطنت پر نہ تھی، بلکہ اللہ نے آپ کو پوری روئے زمین کی سب سے نرالی اور انوکھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ دنیا کی ہر مخلوق ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے گئے، جو کہ سفید پروں والے اور نہایت ہی خوبصورتی کے حامل تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان کے اڑنے والے گھوڑے کو پیسس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی اڑا سکتا ہے جو کہ نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے سینگ سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ کہاں سے اور اللہ نے ان کی نسل کو کیوں ختم کر دیا، اور حضرت سلیمان کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے، اور آپ سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت سلیمان نے اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا تھا؟ اور کیا ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ان سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ گھوڑا اللہ کی وہ مخلوق ہے جو کہ نہایت وفادار جانور مانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل میں سے ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا تو وہ آپ کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر پر جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر دنیا دیکھوں۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرواؤ۔ اس طرح آپ دونوں اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح سے آپ پوری دنیا کی سیر کرتے ہوئے ایک جزیرے کے پاس پہنچے، لہٰذا تخت نے آپ دونوں کو سمندر کے بیچ میں اتار دیا۔ جہاں آپ دونوں کو اتارا گیا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ سبا اس جزیرے پر اتر کر سیر کرنے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے۔ بس ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوش ہوئیں۔ بس آپ دونوں کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ اس جزیرے میں جاؤ حضرت سلیمان اپنے دربار میں واپس گھوڑے اڑ کر جہاں گئے اور تمام جنات کو حکم دیا۔ بس تمام جنات نے کہا کہ یہ کام ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ بس وہ جنات کہنے لگے کہ اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ کہیں بھی ہو، ہر صورت میں اسے میری دربار میں لاؤ۔ لہٰذا آپ کا حکم پاتے ہی تمام جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جنات نے کہا کہ وہ بادشاہ وصال پا گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو باہر نکل آؤ۔ اس طرح جنات نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور آپ کے دربار میں حاضر کر لیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا
اور حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق وہی کروں گا۔ بس حضرت سلیمان نے اسے بتایا کہ اس طرح سمندر میں ایک جزیرہ ہے کہ جہاں میں نے ایک عجیب نسل کے گھوڑوں کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ آپ کی بات سن کر سمندری جن نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں ہیں۔ حکم پا کر جنات نے ان گھوڑوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لہٰذا یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے جو نہایت حسین و دلکش اور تیز رفتار تھے۔ حضرت سلیمان نے جنات، پریوں سب کے الگ الگ گروہ بنائے تھے۔ اس طرح ان اڑنے والے گھوڑوں کو ایک الگ درجہ دیا گیا۔ آپ اپنے ان اڑنے والے گھوڑوں کو جنگوں میں استعمال کیا کرتے